نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ورتل القرآن ترتیلا. قرآن مجید کو خوب صاف آواز میں پڑھو، واضح کر کے پڑھو، یعنی جس طرح قرآن مجید نازل ہوا ہے اس کو اسی طرح پڑھو، اسی ادائیگی میں پڑھو. جس لفظ کی جو ادائیگی ہے اسے اسی طریقے پر ادا کرو. آج اسی کے متعلق ہمارا موضوع ہے کہ قرآن شریف پڑھنے کا بیان. آیا قرآن مجید کو کس طرح پڑھا جائے؟ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کا شریعت میں کیا درجہ ہے؟ تجوید شریعت میں کیا حیثیت رکھتی ہے، کیا مرتبہ رکھتی ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے. ہر حرف کو ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، حمزہ اور عین کی آواز میں فرق کرنا، ہا اور ہا میں، دال صا اور زا میں، اسی طرح سین صاد اور سا میں فرق کرنا، اس کا خیال رکھنا، ہر لفظ کو اس کے صحیح طریقے سے ادا کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے. ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف نہ پڑھے. اگر ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ لیا جائے تو مطلب پورا کا پورا غلط ہو جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر کاف اور قاف. ایک ہے کاف جسے باریک پڑھا جاتا ہے اور ایک ہے قاف جس پر دو نقطے ہوتے ہیں. قاف اسے موٹا پڑھا جاتا ہے. قرآن مجید کے اندر اگر لفظ آ جائے کلبن کا معنی ہوتا ہے کتا، یہ باریک کاف کے ساتھ آتا ہے. اگر کوئی قلبن پڑھ لے اسے تو اس کا معنی دل بن جاتا ہے. اور اگر کوئی قلبن کا مطلب ہوتا ہے دل، اگر کوئی اسے قلبن پڑھ لے تو اس کا مطلب کتا بن جاتا ہے. تو لفظوں کی ادائیگی سے ہی الفاظ کا معنی، حرف کی ادائیگی سے ہی لفظ کا معنی غلط ہو جاتا ہے. اسی وجہ سے تجوید کے ساتھ پڑھنا شریعت کے اندر واجب ہے کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، ہر حرف کو اس کے ٹھیک طریقے سے ادا کیا جائے تاکہ قرآن مجید کی صحیح طریقے کے ساتھ تلاوت ہو سکے. اگر کسی سے کسی حرف کی آواز نہیں نکلتی تو وہ کیا کرے؟ اکثر لوگوں سے ہا اور ہا کی آواز میں فرق نہیں ہوتا. اکثر لوگ سا میں بھی سین کی آواز نکالتے ہیں، صاد میں بھی سین کی آواز نکالتے ہیں، اور اکثر لوگ حمزہ اور عین میں فرق نہیں کر پاتے، عین کو بھی حمزہ ہی کی آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگ کیا کریں؟ اگر کسی سے کوئی حرف نہیں نکلتا، کسی حرف کی ادائیگی نہیں ہوتی، مثلاً ہا کو ہا یا ہا کو ہا پڑھ لیتے ہیں، اس طرح عین کی ادائیگی نہیں کر پاتے ہیں، کاف اور قاف میں فرق نہیں کرتے ہیں، سا سین اور صاد میں فرق نہیں کر سکتے ہیں، تو ان پر لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اس کے صحیح کرنے کی مشق کریں، اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ صحیح کرنے کی کوشش نہیں کریں گے اور اسی طرح پڑھتے رہے تو گنہگار ہوں گے، ثواب کے بجائے گنہگار ہوتے چلے جائیں گے. اور اگر اسی حالت میں وہ نماز بھی پڑھتے رہے، اسی مخرج، اسی تجوید کے ساتھ اسی طرح قرآن پڑھتے رہے غلط طریقے سے، تو نماز بھی ان کی درست نہیں ہوگی. کیونکہ غلط طریقے سے اگر نماز کے اندر بھی قرآن پڑھیں گے، قرآن کے مخارج صحیح نہیں ہوں گے، تلاوت کے مخارج صحیح نہیں ہوں گے، الفاظ غلط پڑھیں گے، جو لفظ جس حرف کی آواز نکالنی ہے اس کے بجائے دوسرے حرف کی آواز نکالیں گے تو معنی ہی تبدیل ہو جائے گا. جب معنی ہی تبدیل ہو گیا تو قرآن پڑھنے کا قرآن کا جو سورت کا جو آیت کا مطلب تھا وہی پورا بدل جائے گا. تو اسی لیے ثواب کے بجائے الٹا کیا ہو جائیں گے؟ گنہگار ہو جائیں گے. اس وجہ سے تجوید کے ساتھ قرآن مجید کا پڑھنا شریعت کے اندر واجب اور ضروری ہے.